کچھ نین سوالی کچھ نین صداگر کچھ نین پویندے چٹیاں نین نینا دے سودے کر دے نین نینا دے سودے کر دے اتے نین پرندے چٹیاں نین نینانو زخمی کر دے نین نینانو زخمی کر دے نین نینانو زخمی کر دے اتے نین کرندے پٹیاں غلام فریدہ شالا لڑ منجن کچھ دوسرا سبحان اللہ جو چاہتا لڑ جائے گا دونوں ٹھاک بولے سبحان اللہ غلام فریدہ شالا لڑ منجن اساں ہور کی کرنیاں کھڑیاں ایک رنگ ساوا ایک رنگ پیلا ایک گلابی کردہ ایک رنگ ساوا ایک رنگ پیلا ایک لال گلابی کردہ بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے نو چڑھدا ہے کہہ چھڑو سبحان اللہ بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے نو چڑھدا ہے یہ باب میں فلقہ کو آکے لے کے چلتا ہوں بالتاخیر حضور پیری طریقت رابر شریعت منبع رشد مہدیت آفتاب ولایت نجم طریقت قاسم عشق محبت سلطان سلطنت زری زربخت بادشاہ ملک ولایت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالم بلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف صاحب مدہ ذلحور نقشبندی مجددین مہلوی امیر دعوت ذکر فکر پاکستان بانی تحریک دعوت ذکر فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شیر ہو جاتا ہے دوستوں سے گزارش کروں گا انظام میں ایک دوست کھڑے رہے باقی تمام دوست بیٹھ جائے پنڈال میں کوئی دوست دائیں بیٹھ کھڑا نظر نہ آئے تمام میں بیٹھ جائے صرف انظام میں ایک دوست کھڑے رہیں اور ایک گزارش جن دوست پاس موبائل فون ہے دوست تھوڑی دیر کے لیے موبائل فون کی بیل بند کر دیں جنہ دوست کو موبائل فون ہے دوست تھوڑی دیر کے لیے موبائل فون کی بیل بند کر دو تاکہ دوران بیان تو اڈے موبائل دی بیل وجنہ سماعت خلل واقع نہ ہوئے اب بلا تاخیر حضور پیر طریقت رابر شریعت منبع رشد مہدیت آفتاب ولایت بادشاہ ملک ولایت سلطان سلطنت زری زربخت رونق گلشن بہاو الحق الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف مدہ ذلحور نقشبندی مجددی مہلوی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان بانی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شریف شروع چاہتا ہے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام باپ آواز بلند پڑھیے لا الہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دوستو بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست محترم ماسٹر کاشف صاحب ان کے برادران ان کے والد گرامی حلقہ احباب چکلیار محترم مار ریاض صاحب بیٹھے ہوں گے مار صاحب محترم مغل صاحب جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا دعا گو رب کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر
آپ سب احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ مختلف مساجد کے خطبہ، ائمہ اعظام تشریف فرما ہیں۔ فقیر آج کی اس نشست میں ان کی آمد پر انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ دعا گو رب کریم سب کا آنا، بیٹھنا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب، وقت بندے کا گزر جاتا ہے، مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر جائے۔ آج اس وقت اگر ہم یہاں نہ ہوتے، ہم نے کہیں تو ہونا تھا اور پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے۔ اس مالک نے کتنا کرم کیا ہے، ہر حال سے نکال کر ہمیں اس حال میں بٹھایا ہے۔ یہ کرم نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ کو کہیں گے کہ ووٹ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ دعوت ذکر و فکر پاکستان کی جو تحریک ہے وہ ذکر و فکر کا پھیلاؤ کر رہی ہے، اصلاح معاشرہ پہ کام کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد نہ تو ووٹ ہے نہ نوٹ ہے۔ آپ یقین کریں ہم نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سے نہ تو چندہ مانگنا ہے نہ ہی آپ سے ووٹ مانگنے۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا، اس کے محبوب علیہ السلام کی خوشنودی ہے، اور آپ کا آنا بھی رضائے خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو جب بندہ رضائے خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل میں سجا کر ایسی بزم میں جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رب کریم ایسی ذکر کرنے والی بزم میں سے کسی کو بنا بخشش کا پروانہ دیے روانہ نہیں کرتا۔ فرمائے رب کریم اس کو پہلے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، پھر اپنے گھروں کی طرف روانگی کا اشارہ دیتا ہے۔ اللہ اللہ کریم کی یاد بہت بڑی دولت ہے۔ رب کریم کو خوب خوب یاد کیا کریں۔ اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، دل کی کثافت کو لطافت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے بہت یاد کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور کتنا کرو؟ فرمایا ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بہت زیادہ یاد کرو۔ یا اللہ کتنی تعداد میں؟ کہا کوئی تعداد نہیں۔ تعداد اگر مقرر ہو تو پھر تو حد ہو گئی نا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی حد نہیں، مجھے یاد کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ۔ اپنی خلوتوں میں مجھے یاد کرو، اپنی جلوتوں میں مجھے یاد کرو، اٹھنے میں یاد کرو، بیٹھنے میں یاد کرو، سونے میں یاد کرو، جاگنے میں یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہیں معلوم ہے تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھے شاید ہمیں تو نے سپائسی کھانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہتے بندے میں نے تجھے سپائسی کھانوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یا اللہ ہم تو سمجھے سویٹ کھانے کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ کہ میں نے سویٹ کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ یا اللہ ہم تو سمجھے کہ تو نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم گھومتے پھرتے رہیں، سیر سپاٹے کرتے رہیں، کھابے کرتے رہیں، پہناوے اچھے ہوں، موبائل اچھے ہوں، سواریاں اچھی ہوں۔ ہم تو یہ سمجھے۔ کہتے نہیں بندے یہ تو میرا کرم ہے کہ تجھے گھماتا ہوں، پھراتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پہناتا ہوں۔
یہ میرا کرم ہے. تیری تخلیق کا مقصد ہے. میں نے بغیر بنا تخلیق کے تجھے نہیں بنایا. جیسے آج ہم کسی مقصد کے تحت آئے ہیں, بنا مقصد کے ہم تھوڑی آئے ہیں. بغیر مقصد کے ہم بستر پہ نہیں جاتے. بستر پہ جاتے ہیں تو سونے کے لیے. بستر سے بنا مقصد کے نہیں اٹھتے. بستر سے اٹھتے ہیں تو جاگنے کے لیے. بنا مقصد کے تو جوتا نہیں پہنتے. بنا مقصد کے آئینہ نہیں دیکھتے. بنا مقصد سے کٹنگ نہیں کرتے. بنا مقصد کے کپڑے نہیں پہنتے. پھر کپڑوں میں ہماری ایک تمیز ہے, یہ کس کیٹیگری کا کپڑا ہے, یہ اس کیٹیگری کا کپڑا ہے, اس کو پہن کے وہاں جانا ہے, اس کو پہن کے وہاں جانا ہے, یہ پوزیشن بنا کے مسجد جانا ہے, یہ پوزیشن بنا کے آفس جانا ہے, یہ پوزیشن بنا کے فرینڈز میں جانا ہے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے تجھے میں نے سینس دیا ہے, تو نان سینس تھوڑی ہے. تو اسی طرح سوچ, تیری تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے. تو یا اللہ میرا مقصد کیا ہے؟ کہا تیری تخلیق کا مقصد سود خوری نہیں ہے, حرام خوری نہیں ہے, رشوت خوری نہیں ہے. تیری تخلیق کا مقصد سیکس نہیں, تیری تخلیق کا مقصد حرام زدگی نہیں ہے, تیری تخلیق کا مقصد میرا بندہ لواطت نہیں ہے. تو مولا میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا سنو, میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا. اس اجتماع میں گروہ جنات بھی موجود ہیں, میں ان کو بھی دعوت فکر دوں گا کہ غور سے سنو کہ رب کریم کا تمہارے لیے بھی کیا میسج ہے. خدائے کعبہ کی قسم آپ کی تعداد گنی جا سکتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم جتنی تعداد میں یہاں فرشتے موجود ہیں ان کی گنتی نہیں ہو سکتی, اور جتنی تعداد میں یہاں پر اس وقت جنات موجود ہیں ان کی تعداد نہیں گنی جا سکتی, اور جتنی تعداد کے اندر یہاں اعلیٰ روحیں موجود ہیں ان کی تعداد نہیں گنی جا سکتی. تو میں آج کی نشست میں گروہ جنات سے بھی عرض کروں گا کہ اللہ نے تمہاری تخلیق کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا. قرآن ایک پاک کتاب ہے, قرآن کلام خدا ہے, قرآن زبان مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی. تو مالک تو کیوں یہ فرما رہا ہے؟ کہا قرآن کا ہر پارہ حق ہے, ہر رکوع حق ہے, ہر آیت حق ہے, ہر لفظ حق ہے, ہر حرف حق ہے, کیونکہ یہ میرا کلام ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا سنو, میں نے جنوں اور انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر. تو مولا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے پیدا کیا میری بندگی کرو, میری اطاعت کرو, مجھ کو یاد کرو. مولا جب ہم تیری اطاعت کریں گے اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. ادھر دیکھو, تیری اطاعت کریں, تیری اطاعت کریں مالک, تیری بندگی کروں, تجھ کو یاد کروں, اس کا بھی مقصد کہا اس کے ذریعے سے تو میری تلاش کرے گا. تو مجھے قیام میں تلاش کر, تو مجھے رکوع میں تلاش کر. سنو, اللہ فکر دے رہا ہے, تو مجھے قیام میں تلاش کر, تو مجھے رکوع میں تلاش کر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا ایمان والوں کی پہچان یہ ہے, اٹھیں تو مولا کو یاد کرتے ہیں, بیٹھیں تو مولا کو یاد کرتے ہیں, لیٹیں تو مولا کو یاد کرتے ہیں. مقصد یہ ہے قیام میں میری تلاش, رکوع میں میری تلاش, قامے میں میری تلاش, سجدے میں میری تلاش, جلسے میں میری تلاش, سفر میں میری تلاش, حضر میں میری تلاش. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو مجھ کو یاد کرو, کثرت کے ساتھ یاد کرو, اور کاؤنٹ لیس یاد کرو. اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, سفر میں, حضر میں, تنگی میں, فراخی میں, دکھ میں, سکھ میں, مجھ کو یاد کرو. مقصد یہ ہے میری تلاش کرو ہر حال میں. تو جہاں بھی ہو
آفس میں ہے تیری فکر کا مرکز و محور میں ہوں، تو کھیتی میں ہے تیری فکر کا مرکز و محور میں ہوں، تو ٹریکٹر چلا رہا ہے تیری توجہ کا مرکز میں اللہ ہوں، تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے تیری توجہ کا مرکز میں اللہ کی ذات ہوں۔ بندے سن، تو سفر و حضر میں جہاں پر بھی ہے تو ہر وقت مجھ کو یاد کر، یعنی تیری توجہ کا مرکز میں ہوں، یعنی تو میری تلاش میں ہو۔ مولا اگر میں تیری تلاش کروں کیا تو مجھے ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں ملوں گا، من جدہ واجدہ، سنو جس نے مجھ کو ڈھونڈا اس نے مجھ کو پا لیا۔ اللہ اکبر، پھر بولو سبحان اللہ۔ من جدہ واجدہ، اللہ اللہ، جس نے ڈھونڈا اللہ اللہ، اللہ اللہ، جس نے ڈھونڈا، اللہ اللہ، اوئے اوئے اوئے، اللہ اللہ۔ ہم تو اس کی تلاش میں بھی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم منبر پہ بیٹھنے والوں کو اس کی تلاش نہیں رہی، مصلے پہ بیٹھنے والے کو اس کی تلاش نہیں رہی۔ اللہ اکبر، ادھر دیکھو، تسبیحیں کھینچنے والوں کو اس کی تلاش نہیں رہی، وظیفے کھینچنے والوں کو اس کی تلاش نہیں رہی، چلے کرنے والوں کو اس کی تلاش نہیں رہی۔ پہلے لوگ وظیفے کھینچتے تھے اس کی تلاش میں، پہلے لوگ چلے کرتے تھے اس کی تلاش میں، پہلے لوگ نوافل کی کثرت کرتے اس کی تلاش میں، پہلے لوگ رشد و ہدایت کا پیغام دیتے اس کی تلاش میں، قاری قرآن پڑھتا اس کی تلاش میں، مؤذن اذان دیتا اس کی تلاش میں، مکبر تکبیر پڑھتا اس کی تلاش میں، خدائے کعبہ کی قسم مبلغ تبلیغ کرتا اس کی تلاش میں، مجاہد جہاد کرتا اس کی تلاش میں۔ اب تو تبدیل یہ پیدا ہو گئی، اب مقصد اور ہو گیا، اب کسی کا مقصد کچھ ہے، کسی کا مقصد کچھ ہے، وہ چند لوگ ہیں، وہ خوش بخت لوگ ہیں، تھوڑے سے ہی خوش بخت ہیں، چند سے ہی خوش بخت ہیں، چند سے ہی خوش بخت ہیں، مگر ہیں جو اس کی تلاش کرتے ہیں۔ اور یقین جانو خدا کی قسم جو اس کی تلاش کرتا ہے مولا اس کو مل جاتا ہے۔ تو یا اللہ تیرے ہاں کوئی سسٹم ہے کہ تو کوئی ذات پات کا کوئی تیرے ہاں کوئی چیز حساب ہو کہ کس رنگ والا ہو، کس نسل والا ہو، کیسی شکل والا ہو، مولا اس کا سٹینڈرڈ کیسا ہو، اس کا معیار کیسا ہو۔ تو یا اللہ یہ بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دے کہ جو تیری تلاش کرے تو تو اس کو مل جائے۔ کہا ہم شکل نہیں دیکھتے، اونچی ناک نہیں دیکھتے، موٹی آنکھ نہیں دیکھتے، گورے گال نہیں دیکھتے۔ نوجوانوں دعوت فکر دوں گا، میرے بیان پر میرے لفظوں پہ غور کرنا، رب گورے گال نہیں دیکھتا۔ تم جدھر ادھر ادھر ہر دن آئی لو یو کے میسج ڈالتے ہو، آئی لو یو کے میسج، آئی مس یو کے میسج ڈالتے ہو، آگے سے تمہیں گالیاں بھی پڑتی ہیں، آگے سے تمہیں کیا جواب آتا ہے؟ میں تھوکتی ہوں تیرے چہرے پہ، تھوکدا تیرے منہ تے، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ ناک دیکھیے تو نے، کان دیکھیے نکمے، بے شرم، کلوٹیا، کالیا، چچیا، ٹھنگڑیا، پھینیا، منڈیا، منڈیا، حالت دیکھیے کس طرح سے بکواس کرتا ہے تو۔ ہائے ایک اللہ ہے، ہائے 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 ایک اللہ ہے، اور اس کے کرم کی بات دیکھ۔ میں نے کہا مولا مجھ کو تجھ سے پیار ہو گیا ہے، کہندے ہو صدقے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا مجھ سے پیار؟ کہا ہاں تجھ سے پیار۔ تو یا اللہ میں جو پیار کرتا ہوں کیا تو بھی پیار کرے گا مجھ سے؟ کہا ہاں۔ فرمایا سنو من کان للہ کان اللہ لہو۔ کہا بندے تیرا کام ہے میرا ہو جانا، جب تو میرا ہو گیا عزت کی قسم میں اللہ تیرا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، آج بولے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ، شکل نہیں دیکھتا، کیا بولا؟ بولو نا، بولو بابا ٹانگ نیچے کر، یہ بزم رسول سجی ہوئی ہے، ہاں راز نہیں ہونا جنٹل مین۔
بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں، بولو سبحان اللہ، جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شکل بولو نا، شکل نہیں دیکھتا، رواج ہے نا کہ شکل دیکھ کے پیار ہو، بیوٹی فیس کی اٹریکشن، کہ کوئی چیز بندے کی اٹریکٹ کرے تو پھر اس سے محبت ہو۔ تو ہم تو نکمے بندے ہیں، وہ ہمارے تو منہ میں سے بدبو آتی ہے، ہمارے سانسوں میں سے بدبو آتی ہے، ہم کھابا کریں ڈکار لیں تو بدبو، میٹھا پانی پی لیں پیشاب کریں تو بدبو، اچھا کھابا کر لیں، اچھا کھابا کر لیں تو پھر جو نکلتا ہے بدبو۔ اگر ہمیں پسینہ آ جائے تو پسینے میں سے بدبو، ہمارے اندر کیا کشش ہوگی، کون سی ایسی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے؟ فرشتے ان میں خوشبو آتی ہے، مشک عنبر کستوری سے زیادہ فرشتوں میں سے کیا آتی ہے بلا، کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ انبیاء و رسول میں سے خوشبو آتی ہے، انبیاء و رسول میں سے خوشبو آتی ہے۔ مالک رسول سے پیار کرے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ انبیاء و رسول کی جماعت وہ جماعت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو انعام یافتہ طبقہ ہے، ان میں سے خوشبو آتی ہے، یہ عیب سے پاک ہیں، یہ نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے بلا؟ یہ عیب سے پاک ہیں، یہ گناہ سے پاک ہیں، یہ غفلت سے پاک ہیں، روح گردانی سے پاک ہیں، یہ خاص جماعت ہے۔ اور سنو، ان کے جسم اطہار میں سے خوشبو آتی ہے۔ ہم میں کیا کشش ہے؟ ہر نبی سونا، ہر نبی خوبصورت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول ایسے بعض کو بعض پر میں نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب آپ ہر نبی خوبصورت، ہر نبی حسین، ان سے محبت کرے، بات سمجھ آتی ہے، ملائک سے پیار کرے، بات سمجھ آتی ہے۔ مالک ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں، نہ ہماری شکل ہے، ہائے ہائے ہائے، نہ ہمارا کریکٹر ہے، ہمارا تو ماضی اچھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں اگر تھوڑی سی غفلت پیچھے چلا جاؤں، اپنا بچپن پہ غور کروں، اپنا ماضی دیکھ کے شرمسار ہو جاؤں، میرا ماضی داغدار، گناہوں میں پھنسا ہوا، کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ اے مالک لم یزل، کیا پھر بھی تو مجھ سے پیار کرے گا؟ کہا ہاں ہاں میرا بندہ، ہاں ہاں، تو مجھ سے محبت کے رشتے جوڑ، تو مجھ سے محبت کے رشتے جوڑ، تو میری طرف مخاطب ہو، تو میری طرف دھیان دے، میں تیری طرف دوں گا۔ فرمایا فذکرونی اذکرکم، فرمایا بندے تو مجھ کو یاد کر، میں تجھ کو یاد کروں گا۔ تو ایک بار یاد کر، ایک دفعہ لو یو کہہ، کہا عزت کی قسم 70 مرتبہ لو یو کا جواب دوں گا۔ نوجوانوں خصوصی طور پر تمہیں کہوں گا، میرے بچوں کن چکروں میں پھر رہے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں خود کو برباد کرنے پہ تلے ہو؟ کیوں اپنا فیوچر ڈارک کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی قبریں خراب کرنا چاہتے ہو؟ ہم سیکس کے لیے نہیں آئے، الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے مجھ کو یاد کرو، فذکرونی، میرا بندہ تو مجھ کو یاد کر، تو ایک بار یاد کر، میں 70 بار یاد کروں گا، 70 ٹائم میں تیری پکار کا
तुझे जवाब दूंगा। मेरा बंदा तू मुझको याद कर फर्श पर, मैं याद करूंगा अर्श पर। मेरा बंदा तू याद कर जब तक तू है, मैं तुझे याद करूंगा जब तक मैं हूं। सुन मुझे बकाए, मुझे बकाए, मुझे बकाए, और तुझको फनाए, तुझे फनाए, मुझको बकाए, मैं जब तक रहूंगा तुझे याद करता रहूंगा, तुझे याद करता रहूंगा। मेरा बंदा तो मुझको याद कर। कहा जिक्र करो अल्लाह का, इतना जिक्र करो। क्या आरिफ लिख गए, कहा जब बंदा अल्लाह को याद करता है, सुनना और से सुनना, बंदा मुहिब वो महबूब, बंदा फज़कुरूनी, जब बंदा रब को याद करता है, बंदा मुहिब, रब महबूब, बंदा आशिक, रब माशूक, बंदा तालिब, रब मतलूब। और जब बारी अज़कुर कुम की आती है कि अल्लाह फरमाता है मैं बंदे तुझको याद करूंगा। अब अल्लाह तालिब, बंदा मतलूब, अल्लाह मुहिब, अल्लाह मुहिब, बंदा महबूब, अल्लाह आशिक, बंदा माशूक। ओ बंदे अपनी हालत तो देख, हाय हाय हाय। और तुझे तो घर वाले सलाम का जवाब न दें, तुझे तो बस्ती वाले सलाम का जवाब न दें, कोई तेरी नाक पे बातन की आवाजें कसे, कोई तेरे गाल पर आवाजें कसे, कोई तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए कि तू बैड कैरेक्टर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझको गुनाह करते, मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है तुझे फला काम करते। हाय 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 हाय। इसको तो वो पता है ना बस्ती वाले को, जो कभी इसने तुझे काम करते देख लिया और वो कहता है ओए मैं जानता हूं तू बद किरदार शख्स है, तेरा माजी कुछ था, अब तू सत चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब तू दाढ़ियां रख ले, हम जानते हैं तेरे किरदार को, अब तू पगड़ियां पहन ले, हम तेरी कल को जानते हैं, अब तू टोपियां पहन ले, हम तेरी कल को जानते हैं, अब तू हक हू करता रहे, हम तेरी कल को जानते हैं, तू बैड कैरेक्टर शख्स, तू फलाना बंदा है। इसको तो वो पता है ना जो इसने देखा, इसको वो नहीं पता जो इसने नहीं देखा। इसने जिंदगी में तुझे 2 बार देखा, 3 बार गुनाह करते देखा, मगर इसको हजम नहीं हो रहा। इसका अंदर तां हो रहा है कि पूरे जहान में तेरी रुसवाई करूं। एक अल्लाह है वो फरमाता है मैं अलीम हूं, एक अल्लाह है जो फरमाता है मैं अलीमन बेज़ाति सुदूर हूं, मैं दिलों के भेदों को जानता हूं। वो अल्लाह जो फरमाता है मैं शर्क व गर्ब, शुमाल व जनूब, तार तो फौक अल्लाह हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक कायनात की हर शय मैं अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। वो फरमाता है मैं समी हूं, मैं सुनता हूं, मैं बसीर हूं, मैं देखता हूं, मैं ऐसा देखने वाला मुझ जैसा कोई देखने वाला नहीं, मैं ऐसा सुनने वाला मुझ जैसा कोई सुनने वाला नहीं। या अल्लाह तुझे मेरे सारे करतूतों का पता है, कहा पता है तू मां के पेट में था, मुझे पता है तू बाप के सल्ब में था, बाप के सल्ब में था, मुझे पता है जब तू थोड़ा सा जर्रा था, मुझे पता है तू जब आलमे अरवा में था, मुझको पता है तू जहां जहां से परासिस से होता हुआ आया, मुझे पता है तू लकड़हारे में था, मुझे पता है तू परदादे में था, छक्कड़ दादे में था, मुझको पता है तू परदादे में था, मुझको पता है तू दादे में ट्रांसफर हुआ, मुझको पता है तू बाप के सल में आया, मुझे पता है बाप से मां के रहम में आया, मुझको पता है। और सुन जब तू वहां से बाहर आया, मुझको पता है मैं तेरा क्या नहीं जानता, दुनिया को पता हो ना हो, मैं तेरी खलवत को जानता हूँ, मैं तेरी जलवत को जानता हूँ, मैं तेरा उठना जानता हूँ, मैं तेरा बैठना जानता हूँ। सुन इन लोगों को तो तेरे जाहिर का पता है, मुझको तेरे बातिन का पता है। मेरा बंदा सुन, मुझको तेरी हकीकत का पता है, इनको तेरी आज का पता है, मुझको तेरी कल का पता है कि तेरे साथ कल क्या होना है, तेरी